قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قید بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دوسرے نافرمان قوموں کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و نافرمانی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واضح ان پر اثر کرتا نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واضح نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور باحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کرا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ڈال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے باحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا گیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے، صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کے جھوٹا ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور اپنی مرضی کی بنا پر ہجرت کا قدم اٹھا لینا اور اللہ تعالیٰ کے آنے والے حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وہی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ آپ کی اس کشتی میں سوار ہوتے ہی کشتی چلنے لگی۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آن گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وہاں وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ
پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے کیسے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم بہت نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور ضعیف حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اسے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تم اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کے شان ہے نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں جلد بازی کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے یقطینہ کی بیل لگا دی تھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری ان کے لیے مہیا کر دی تھی۔ وہ صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، جس سے آپ علیہ السلام کی سیرت بہتر ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل لگانے میں بہت سے فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم، شگفتہ اور سایہ گھنا ہوتا ہے اور مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ مچھلی انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی، دور دراز کی مسافتوں میں پھیلاتی اور نمکین کڑوے پانی کی تاریخیوں میں رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمت کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی رحمان اور رحیم کی تسبیح میں مصروف ہے۔ تفسیر ابن جریرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے وہی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی، فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، جسے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بڑا ہی نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریرہ میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نون، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب حوض یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ مورخین اسلام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ایران کے اندر وہ دور تھا جس میں بہت سارے بادشاہ تھے اور ہر ایک اپنی مرضی کے حساب سے حکومت کیا کرتا تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا
ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی ہدایت پر معمور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔